الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ دنوں یوٹیوب پر مفتی عبدالرحیم کی ویڈیوز میں سے ایک ویڈیو دیکھی اور کئی بار ساتھیوں نے اس کا لنک بھی ارسال کیا کہ سنیں یہ مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ دراصل ویڈیو میں شمالی وزیرستان میں برطانیہ کی باقیات رائل انڈین آرمی ظالم اور شفاق ملک پر مسلط فوج کی جانب سے حالیہ ڈرون حملوں اور گرفتاریوں کے حوالے سے کیے گئے ایک اسکرپٹڈ سوال کے اسکرپٹڈ جواب میں حضرت نے کہا تھا کہ یہ ڈرونز اور گرفتاریاں جائز ہیں۔ ان کے مطابق اگر ان کے ہاں دہشت گردی کا کوئی واقعہ ہوتا ہے، یاد رکھا جائے کہ دہشت گردی کا لفظ اس کا ہمیں کتابوں میں اور شریعت میں کوئی تعریف نہیں ملی اب تک، اور انشاءاللہ اس پر کبھی تفصیلی گفتگو بھی ہوگی۔ تو ان کے مطابق اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے اور فوج اس کی جانچ پڑتال میں 100-200 افراد کو بھی گرفتار کرتی ہے یا ضرورت پڑنے پر مارتی ہے، قتل کرتی ہے یا مار پٹائی کرتی ہے تو یہ جائز ہے۔ وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ اس کے بغیر ملزم کی گرفتاری یا قتل اس ملزم کا یہ ممکن نہیں ہے۔ اس حوالے سے ان کا جو ان کے الفاظ ہیں تو آپ سن سکتے ہیں ان کے یوٹیوب چینل پر جا کر۔ یہ ایک مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ دراصل یہ مسئلہ ایک شرعی مسئلہ ہے جس کو مسئلہ تطرز کہتے ہیں، اور چونکہ یہ ایک شرعی مسئلہ ہے تو ہم مکلف ہیں کہ قرآن و حدیث اور بحیثیت مقلد فقہی کتابوں کا اس کے لیے رخ کریں گے۔ اس مسئلے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو یہ جواز دیا گیا ہے کہ وہ علاقے یا قلعے وغیرہ میں باوجود بے گناہوں یا عام مسلمانوں کی موجودگی کے دشمن پر حملہ کیا جا سکتا ہے، تو ان حملہ آوروں کا مسلمان ہونا بھی لازمی ہے، اور یہ بھی لازمی ہے کہ وہ اسلام کے لیے لڑ رہے ہوں، اسلام کے نفاذ کے لیے لڑ رہے ہوں۔ کوئی چوری ڈکیتی، یہ ریاست اور سب سے پہلے پاکستان اور یہ چیزیں شریعت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستانی فوج ایک تو کوئی مذہبی فوج بھی نہیں ہے، بلکہ بلا تصریح دین و مذہب فقط ایک قومی فوج ہے، جس میں ایک طرف متفقہ کفار بھی شامل ہیں، یعنی وہ ہندو بھی ہو سکتے ہیں، سکھ بھی ہو سکتے ہیں، اور اہل کتاب میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے، اور دوسری طرف تمام جو کلمہ گو فوجی ہیں اس میں وہ بھی مسلمان نہیں ہیں، اور نہ ہی اس میں شامل ہونے کے لیے مسلمان ہونے کو شرط رکھا گیا ہے، بلکہ ہر میٹرک پاس پاکستانی قد کاٹ اور باڈی اگر اس کی سالم ہے تو وہ اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ اس طرح کی ان کے اپنے قواعد و ضوابط ہیں، اور اس مسئلے کو تحریک طالبان پاکستان کے مفتیان کرام نے تفصیل کے ساتھ تحریر بھی کیا ہے، المظاہرہ اس کے نام سے، تو اس کی طرف بھی رجوع کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے مفتی عبدالرحیم صاحب سے چند سوالات ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ان دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کے دوران باوجود عام مسلمانوں کی موجودگی کے وہاں ڈرون حملہ کرنا جائز ہے، یا اس ایک شخص کی آڑ میں 100-200 بندوں کو گرفتار کر کے اذیت دی جا سکتی ہے؟ تو سب سے پہلے آپ دہشت گرد اور دہشت گردی کی تعریف بھی کریں گے، یا پر لازم ہے کہ آپ مسلمانوں کو سمجھائیں کہ دہشت گرد کسے کہتے ہیں، کہ اس کو گرفتار کرنے کے لیے اتنی بڑی جماعت کو اور اتنے بڑی تعداد میں لوگوں کو جو ہے وہ تعذیب دی جائے، اذیت دی جائے، اور ان کو گرفتار کیا جائے، ان پر حملہ کیا جائے۔ ایک شرعی مسئلہ ہے، تو جو لفظ آپ کی زبان سے نکلے گا تو اس کے جواب میں مسلمانوں کا یا آپ کے طلباء کا، آپ کے سننے والوں کا یہی مطالبہ ہونا چاہیے، اور ہمارا بھی یہی مطالبہ ہے کہ آپ تعریف کریں کہ دہشت گرد کسے کہتے ہیں۔ اسی طرح تمام فقہی عبارات میں اس مسئلے میں کفار کا لفظ ہے، یعنی کہ کفار پر حملہ کرتے وقت اگر وہ تطرس بالاسار المسلمین کریں تو ان پر حملہ کرنا جائز ہے۔ تو یہاں لفظ کافر یا کفار جو ہے وہ تصریح کے ساتھ
ذکر ہے فقہی عبارات میں یا احادیث میں جو ہمیں شارحین نے بتلایا ہے، تو اس میں بھی کافر کا لفظ آتا ہے۔ تو کیا جسے آپ دہشت گرد کہتے ہیں یہ کافر ہیں؟ اگر آپ کافر کہتے ہیں ہم نے تو نہیں سنا، اگر آپ کہتے بھی ہیں تو دلیل پھر بھی لازمی ہوگی، کیونکہ کسی پر کفر کا فتویٰ لگانا یہ بھی ایک شرعی فقہی مسئلہ ہے، اور اگر نہیں ہے تو آپ کا مسئلہ فقہا کی تمام عبارات کے خلاف ہے۔ ایک دو عبارات یہاں ذکر کرتے ہیں۔ قال امام الجساس رحمہ اللہ قال ابو حنیفة وابو یوسف وزفر ومحمد والثوری لا بأس برمي حصون المشركين وإن كان فيها أسارى وأطفال من المسلمين ولا بأس بأن يحرق الحصون ويقصد به المشركين وكذلك إن تطرس الكفار بأطفال المسلمين رمي المشركون۔ یہ احکام القرآن کی عبارت ہیں جس میں کفار کا اور کافر کا لفظ کاف را کا مادہ موجود ہے۔ اسی طرح شیخ الاسلام رحمہ اللہ کی ایک عبارت ہے مجموع الفتاوی کی، قال شیخ الاسلام رحمہ اللہ فإن الأئمة متفقون على أن الكفار لو تترسوا بمسلمين وخيف على المسلمين إذا لم يقاتلوا فإنه يجوز أن نرميهم ونقصد الكفار۔ یہاں بھی کفار کا لفظ ہیں۔ تو ان مشت نمونہ خروار عبارات میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کفار یا مشرکین کے الفاظ موجود ہیں، اور اسی طرح دیگر عبارات میں بھی وہ ضمائر کے ساتھ کفار اور مشرکین کے الفاظ کی تصریح ہے۔ تو میں یہی دو عبارات پر اکتفا کرتا ہوں۔ تو جب تک آپ دہشت گردوں کو کافر قرار نہیں دیتے تب تک آپ کا مسئلہ آپ کے نزدیک بھی شریعت کے خلاف ہے۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ آپ نے کہا کہ فوج یا ریاست ان مقتولین کی دیت دے گی، یعنی جن لوگوں کو اگر خطاً قتل کر دیا گیا تو دیت دے گی۔ تو پورا پاکستان بلکہ پوری دنیا گواہ ہے کہ اس جنگ میں ہزاروں قتل ہوئے، آپ کی مانتے ہیں ہزاروں نہیں سینکڑوں قتل ہوئے ہیں، اور آپ کے اخبارات، آپ کا میڈیا جو آزاد میڈیا ہے پاکستان میں، وہ اس بات کی گواہی دے چکا ہے، اور اب بھی آپ سوشل میڈیا پر اس حوالے سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو کیا ان میں سے کسی کی دیت دی گئی؟ اگر نہیں دی گئی ہے تو آپ کا یہاں فتویٰ آنا چاہیے، اور ضروری ہے تاکہ قوم کو پتہ لگے کہ دیت کتنی ضروری چیز ہے، اس کا ادا کرنا کتنا ضروری ہے، اور اس کے ادا نہ کرنے والوں کے لیے کیا عذاب ہیں۔ اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ مسئلہ تطرس میں اندھا دھن فائرنگ کی صورت بھی تب بنتی ہے جب آپ کے پاس راستہ نہ ہو، لاچار ہوں، آپ مسلمانوں کو بچا نہیں سکتے، اور یہ آپ کے پاس بالکل آخری آپشن ہو، کیونکہ اس مسئلے سے ہٹ کر تو مسلمان کا قتل شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے، جس کی وعیدات سے قرآن و حدیث بھرے پڑے ہیں، جبکہ یہ آپ کی نمبر 1 فوج ہونے کا جو دعویٰ کرتی ہے، یہ ایٹمی ملک ہے، ٹیکنالوجی سے بھرپور، اور نمبر 1 خفیہ ایجنسی کا بھی حامل ہے بقول آپ کے اور کئی لوگوں کے جو پاکستان میں موجود ہیں اور اس طرح کے وہ نعرے لگاتے ہیں۔ تو کہ ایسی صورت میں بھی ایک بندے کے لیے 100 بندوں کو گرفتار کرنا یا عام مسلمانوں کو قتل کیا جا سکتا ہے، اور پھر آپ کی فوج نہ تو اسلامی ہے، نہ اسلام کے لیے لڑتی ہے، اور نہ ہی جہاں ان کا سلطہ ہے وہاں کسی نے اسلامی نظام کا مشاہدہ کیا، تو آخر کون سی ایسی زیر زمین دلیل ہے جس کی بنا پر آپ انہیں اجازت دیتے ہیں کہ اندھا دھن بمباریاں کریں اور لوگوں کو گرفتار کرتے رہیں؟ ہمیں تو افسوس ہوتا ہے آپ کے بیان پر کہ نہ دلیل نہ ہی کوئی فوج کے حوالے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ نے ابھی تک کہا ہے کہ گویا اس نے اسلام نافذ کیا ہے۔ اسلامی کا لفظ تو سنا ہوگا، لیکن اسلامی نظام کے حوالے سے انشاءاللہ آپ قیامت تک نہیں بول پائیں گے۔ تو میں مفتی عبدالرحیم کے تمام چاہنے والوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ مفتی صاحب کو بے شک سنتے رہیں، سوشل میڈیا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کچھ چن سکتے ہیں، مگر وہ بعض مسائل کا کسی اور عالم سے بھی پوچھ لیا کریں گے۔ اس میں یعنی ایک قتل اور گرفتاری کا ایک بہت بڑا معاملہ ہے، تو اس حوالے سے دوسرے علماء کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ کر پوچھ لیا کریں کہ مفتی صاحب نے یہ مسئلہ ٹھیک بتایا یا نہیں، اور یہ بھی سوچیں کہ اگر اتنے بڑے واضح مسائل موجود ہیں تو اسے کوئی اور عالم کیوں بیان نہیں کرتا؟ یعنی اب علماء کی اتنی بڑی جماعت علماء سو تو نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی وہ خدا نخواستہ اتنی بے غیرت ہو سکتی ہے کہ وہ مسئلہ ہے اور قوم کے سامنے بیان نہیں کر رہی۔
اتنا بڑا مسئلہ صرف یہی مفتی کیوں بیان کر رہا ہے جس کے مدرسے میں اور جس کے ہاں جو ہے وہ فوجی ترجمانوں اور فوجی آفیسرز کا جو ہے وہ آنا جانا لگا رہا ہے؟ تو یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ مفتی صاحب استعمال ہو رہے ہیں یا ان معاملات میں ان کا مطالعہ جو ہے وہ انتہائی سطحی قسم کا ہے، یعنی کہ بالکل ایک ظاہری حالت کو دیکھ کر اور اپنے نزدیک ہی ایک مسئلہ بنا کر جو ہے وہ قوم کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح مفتی صاحب کی خدمت میں بھی یہ عرض ہے کہ وہ اس فوج کے لیے قرآن و حدیث اور عبارات میں ہیر پھیر نہ کریں جس فوج کے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگے ہیں، اور جو لال مسجد و جامع حفصہ باجوڑ کے مدرسے کا ایک مشہور واقعہ ہے، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا کیس ہے، اسی طرح سینکڑوں عرب مجاہدین کی گرفتاری اور امریکہ حوالگی، امارت اسلامیہ افغانستان کے جو ہے وہ ماضی میں اس کے سقوط اور افغانستان میں حملے کروانے کا من حیث الادارہ یہ فوج جو ہے وہ مجرم ہے، اور اس کا وہ اقرار بھی کر چکے ہیں، فرنٹ لائن اتحادی خود کو کہہ چکے ہیں، اور اسی طرح پوری قوم اس پر گواہ ہے۔ انشاءاللہ آپ بھی اس سب کا مشاہدہ بھی کر چکے ہوں گے اور کچھ آپ نے سنا بھی ہوگا، اس طرح آپ انکار نہیں کر سکتے ان چیزوں کا۔ تو ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ قرآن حدیث میں ہیر پھیر اور معنوی تحریفات کرنا شاید ایک بہت بڑا اور انتہائی گھٹیا قسم کا ظلم ہے اسلامی تعلیمات کے ساتھ، اور ان کی خدمت میں یہی عرض ہے کہ جامعۃ الرفیق چونکہ مجاہدین کے اور جہادی مدرسے کے نام سے جانا جاتا تھا، اس کا نام جو ہے وہ روشن رہنے دیں، تاریکی میں نہ ڈالیں، اور علوم دینیہ کی خدمت کرتے رہیں، نہ کہ ایک ایسے ادارے کی خدمت میں لگیں جو ملک میں نفاذ اسلام کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔